ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا فهما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قابل ذکر عزت بات بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند گزارشات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دین کی نصرت کون کرتا ہے اللہ کی مدد کون کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پوری زندگی لگا کے بڑی جانفشانی کے ساتھ دین کی خدمت کی ایک ایک لمحہ ایک ایک پل 23 سال میں ایسا ہی کلام کھڑا کیا کہ دنیا کے کافر بھی لکھنے پر مجبور ہوئے آج کا خطبہ جمعہ ہم دین کی نصرت دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک بہت ہی سادہ سی آسان سی بات آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے کہ حقوق اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ ایک دو باتیں اپنی زندگی میں لے آئے تو ہم دین کی نصرت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں دین کی مدد کرنا اس دور میں بڑھتی ہوئی مادیت سوشل میڈیا پہ بدتمیزیوں کا طوفان انتہائی مشکل ہے لیکن ایک چیز اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں اور زندگیوں میں اگر ہم اس چیز کو ترجیح دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دین کی خدمت کی 23 سال دیے خون دیا صحابہ کی جانیں دی اور صحابہ اکرام نے بھی دین کی خدمت کرنے میں بے شمار کی سالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح قربانیاں دی گئیں آپ کے دور میں قربانیاں دی گئیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہی دین ہمیں پھر مغلوب نظر آتا ہے قدرت کی مسجد ہے جامعہ مسجد مرتبہ جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی ہم نے اسی مسجد قرطبہ پر علامہ اقبال کی نظم دیکھی علامہ اقبال کا نوحہ دیکھا
علامہ اقبال کو ماتم کرتے دیکھا کہ وہی مسجد وہاں میں گھوڑ کا استبل بنا دیا گیا، عیسائیوں نے بنایا۔ ہم نے اپنے مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجدیں پھر نیلام ہوتی دیکھی، بکتی دیکھی۔ آپ حیران ہوں گے، وہ عظیم الشان تاریخی مراکز جو مسلمانوں کی شان ہوا کرتے تھے، ہم نے ان مراکز کو منہدم ہوتے دیکھا۔ ہم نے بغداد میں اپنے اسلاف کی صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے مخطوطے ہم نے دریائے دجلہ و فرات میں بہتے دیکھے، یہاں تک کہ ان کا پانی جو تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، اسی دین کو پھر اتنا مغلوب ہوتے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنا مشکل کر دیا گیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ بعض علاقے ایسے تھے، یہ رشیا کے اندر، جہاں پہ کسی وقت پہ 100% اسلام ہوتا تھا، وہاں پہ جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر کو مسمار کرتے، جس سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کو مسمار کرتے، اور یہاں تک کہ قرآن کا کہیں فرق مل جاتا تھا تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآنوں کے بعد یہ سلسلے بھی ہم نے دیکھے۔ عزیزو، آج پھر وہی دور، آج ہم یہ سنتے ہیں کہ یورپ کے اندر چرچ جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں، مسلمان چرچ خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ ہم سنتے ہیں، لیکن کوئی بعید نہیں جس طرح مساجد سے ہماری نوجوان نسل کی اور ہماری دوری ہو رہی ہے، اور جس طرح ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، یقین کریں کچھ بعید نہیں ہے کہ پھر وہی دور آئے کہ ہماری مسجدیں ہماری نہ رہیں۔ جس طرح اب ایک مسجد بنانے کے لیے ہم کوشش شروع کرتے ہیں، اچھے بڑے دیندار کے جملے کہتے ہیں پہلے مسجدہ تھوڑی نے، پہلے انہیں 2 بال کر دو۔ بچہ مدرسے بیچنے کے لیے پورے خاندان میں واقعہ ہوتا ہے، تو کسی مولوی بنا سکے تھے، قرآن پڑھا سکے تھے، دیندار بنانے کے لیے ہمیں تانے سننا پڑتے ہیں۔ اور یقین جانے شادی بیاہ کی رسمیں اگر ہم نہ کریں، خاندان میں ہمیں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ لو جی، پیسے بچانے واسطے مہندی نہیں کی تھی، برات اچھی نہیں لے کے گیا، ڈھول ڈمکا نہیں کیتا، دین پہ چلنا، آگ کا انگارہ رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا ایک وقت آئے گا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ لے کر کے انسان اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم دین کی نصرت میں کتنا آگے آ گیا۔ ہمارے بچوں میں دین ہے، ہمارے گھروں میں دین ہے، ہماری ذاتیات میں دین ہے، جس دین کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ اتنی جانیں دے رہے ہیں، اتنی جانیں، 70 قرآن کے قاری ایک جگہ پہ شہید ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھائے ہوئے یمامہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کر رہے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کتنی جنگوں میں منافقین کے سامنے کھڑے ہیں۔ عزیزو، آج وہی دین، آج وہی اسلام میرے آپ کے علاقوں کے یتیم نہیں، مسکین نہیں، آج اسلام کا حل کیا ہے؟ اس دین کی نصرت کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے خدا کے لیے ایک کام، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں۔ عزیزوں، سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، رزق کی کوئی تنگی نہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ممکن ہے جی ہمارے بچے اچھا کما نہ سکیں، اچھا کھا نہ سکیں، اچھی جاب نہ بن سکے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ اس روئے زمین پر ایک کیڑا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ ٹھکانہ نہیں جانتا، جس کے اللہ عارضی جگہ کو، جس کی اللہ مستقل جگہ کو نہیں جانتا۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ کو شامل کرنا یہ ہے۔ جانے والا صحرا میں جا رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، بادل سے آواز آتی ہے، جاؤ فلاں کے کھیت کو پانی دے کر کے آؤ۔ یہ چلنے والا اللہ کو شامل کرنے والے کی بات یہ ہے۔ یہ چلنے والا جب اس کھیت کے قریب پہنچتا ہے، اندر دیکھا بوڑھا کسان ہے، کام کر رہا ہے، زمین کے اندر ہل جوت رہا ہے، مسلو کا یا عبداللہ، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خیریت ہے۔ کہنے لگا میں مسافر ہوں، مجھے آپ کا نام پوچھنا ہے۔ کہنے لگا میرا یہ نام ہے۔ اس نے کہا میں نے یہی نام آسمان میں بادلوں کو مخاطب کرتے سنا ہے، جاؤ فلاں کے کھیت کو پانی دے کر کے آؤ۔ بتا تو کرتا کیا ہے یار؟ تیرا نام آسمانوں میں پوچھتا ہے۔
اس نے کہا کرتا کچھ نہیں ہوں، جب میری کھیتی تیار ہو جاتی ہے میں نے اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اللہ جب میری فصل تیار ہو جائے گی میں سب سے پہلے فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اٹھاتا ہوں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اللہ کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ گھر لے جاتا ہوں، ایک حصہ واپس زمین میں رکھ دیتا ہوں۔ جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں میں نے اپنی کھیتی میں اللہ کو شامل کر لیا ہے۔ کہنے لگا مجھے آج تک بارش مانگنے کی، پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، جب بھی ضرورت ہوتی ہے آسمان سے بادل آتے ہیں میرے کھیت کو پانی لگا کے چلے جاتے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ ہے، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں، ڈیلی 10 روپے خرچہ دیتے ہیں، ایک گھر میں گلہ رکھیں، اس گلے کے اوپر لکھے اللہ کے لیے، 1 روپیہ اس میں بچوں کو ڈالنے کی عادت ڈالیں، آپ نے اللہ کو شامل کر دیا۔ بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، میرے بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، تو انجینئر بنے گا، تو وکیل بنے گا، تو پائلٹ بنے گا، دنیا کی ڈگریاں لے گا، بیٹا اللہ کو شامل کر لے۔ اللہ اگر میں کامیاب ہو گیا، اللہ میں تیرے راستے میں اتنا کروں گا، اللہ میں ایسے کروں گا۔ کبھی گھر کے اندر بھی اللہ کو شامل کر لو، 24 گھنٹوں میں کبھی قرآن کھول لو یار، 24 گھنٹوں میں کوئی ایک فرد تو گھر میں ایسا ہو جو قرآن کھول کے پڑھنے والا ہو، ایک صفحے کا مطالعہ کرنے والا ہو، کبھی تو اللہ کو شامل کر دو کرو۔ دین کی نصرت کرنی ہے نا ہم نے، لوگوں کو سیدھا کرنا چھوڑیے، نہ تھی اپنے گناہ، جب تک نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر رہے دیکھتے اوروں کے وہ ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا ہی نہ رہا۔ اپنے گھر سے شروع کر دیں، اس اللہ کو شامل کریں، اللہ کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ عزیزوں مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم ہے 4 بوڑھوں کے سوا نمازوں میں بندہ نظر کوئی نہیں آتا، جنازوں میں کھڑے بچوں کو دعائیں کوئی نہیں آتی، والدین کی قبروں کی مٹی قبروں کے اوپر سے اڑ چکی ہے، کہاں نشان تک نہیں، والدین کی قبروں پہ جا کے دعا کے سلیقے نہیں آتے۔ قرآن الماریوں میں پڑے ہوئے عزت قرآن دیتا تھا، اللہ کی قسم ہے۔ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کبھی قبرستان دیکھے ہیں؟ اللہ کے نبی قبرستان تو دیکھے ہیں، فرمایا نہیں، آباد قبرستان دیکھے جہاں پہ لوگ رہتے ہو۔ حضور لوگ رہتے وہ بھی قبرستان ہوتے ہیں؟ ہاں صحابہ، جس گھر میں لوگ تو رہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا جاتا، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں قبرستان سے بھی زیادہ بے آب و گیا وادیوں میں رہتے ہیں لوگ۔ اللہ کو شامل کرنے سے اللہ راستے کھولتا ہے۔ عزیزو آج مسئلہ اللہ کو شامل کریں گے، رزق کا مسئلہ، تکلیفوں کا مسئلہ، پریشانیوں کا مسئلہ، گھر چلانے کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ۔ آئیے یہ 3 لوگ، صحیح بخاری کا صحیح قصہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ 3 نوجوان ہیں، تینوں نے زندگیوں میں اللہ کو شامل کیا، چلے جا رہے ہیں، پہاڑ میں پہنچے، اوپر سے راستہ بند ہوتا ہے، نکلنے کی کوئی نشانی نہیں، معلوم پڑ گیا مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک بندہ کہنے لگا یار مر تو جانا ہے، کوئی ایک نیکی زندگی میں جو ہم نے اللہ کے لیے کی، آج کے خطبہ جمعہ میں یہ لفظ یاد کر، کوئی ایک نیکی زندگی میں جو کس کے لیے کی ہو، ہے کوئی نیکی؟ ہے کوئی نیکی اللہ کے لیے؟ چلے قبر میں جا کے کوئی ایک نیکی فرشتہ پوچھ کے تو پیش کر دی۔ کبھی رات کی تاریکی میں اللہ کو گواہ بنانے کے لیے کوئی ایک نیکی، اللہ تو گواہ ہے، میرے خاندان کو نہیں پتا، میرے بھائیوں کو نہیں پتا، اللہ یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دیا تھا بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا، کوئی ہے ایسی نیکی ہماری؟ جب اس نے یہ جملے کہے نا، کہنے لگا یار ایک ایک نیکی جو اللہ کے لیے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں پھر کون سا دروازہ کھلا ہوتا ہے جی؟ جب سب دروازے بند ہونے کے بعد اللہ کا دروازہ کھلا ہے تو زندگی میں اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ زندگی میں بچوں کو اس رب کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ زندگی میں کیوں اس رب سے اتنا دور بھاگ رہے ہو؟ مرنا نہیں ہم نے، جانا نہیں ہم نے، دنیا چھوڑنی نہیں ہم نے۔ پچھلے ہفتے وہ نیوی کا کمانڈر ریٹائرڈ، اس کی پوری فیملی ڈوب گئی، کیا لے گئے دنیا سے؟
ہم نے نہیں جانا، دنیا چھوڑنی نہیں. ان بچوں کے لیے 1 2 3 سال زندگی میں وقف نہیں کر سکتے، بندے کے پتر بن جائیں. اتنی دوری قرآن سے. اللہ کی قسم ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، قیامت کا دن ہو اقرا کتابک، انسان نامہ اعمال چھوڑ، پھینک دے نامہ اعمال کو، اس قرآن کی کتاب کو کھول کر کے ایک صفحہ بندے کا پتر بن کے پڑھ کے سنا دے. اقرا کتابک، میں رب نے تجھے قرآن دیا تھا نا، ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے تو جنتی ہے. پڑھ کے سنا لیں گے ہم لوگ؟ بوڑھے ہو گئے، قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، اٹک اٹک کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. زندگیوں میں اتنا دور کر دیا ہم نے قرآن کو. قاری صاحب اچھے نہیں، مدرسے اچھے نہیں، مولوی بچہ نہیں چھوڑتے، اس طرح کے جملے کہہ کے ہم لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے، جن لوگوں نے مسجدوں سے، مدرسوں سے، قاریوں سے نفرت رکھی، محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کی اگلی نسلوں سے دین اٹھا لیا. وہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ نے بچے بے نماز کر دیے. وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ نے اگلے بچوں کو دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں دی. جنہوں نے دین کے کسی معاملے پہ انگلی اٹھائی، خدا نے ان کی نسلوں سے دین اٹھا کر کے بد دین بنا کر کے ان کی قبروں کو گرم کرنا شروع کر دیا. یہاں مسجد بن رہی ہو، قاری صاحب کسی کو منت اللہ سماجت کر دیں، تو بھائی پہلے تیری 1 دکان ہوتی تھی، اب تیری مارکیٹ میں 5 دکانیں ہیں ماشاءاللہ. اب پوری مارکیٹ تو نے خریدنی، تیرے 5 بچوں کے لیے الگ الگ دکان تو نے بنا کر کے دے دی. اور کوئی مسجد بھی بنائی ہے اللہ کے لیے، کوئی گھر بھی اللہ کے لیے بنایا ہے، کوئی ادارے کو بھی کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی کو قرآن لے کے دیا، کوئی ایک بچے کو حفظ کروایا اللہ کے لیے. بچوں کی پراپرٹیوں کے لیے ایک ایک دکان پہ 30 بندوں کی تنخواہیں نکالنے والے، مسجد کے 5 بندوں کی تنخواہ نہیں نکلتی، مسجد کے معاملات نہیں چلتے. محمد رسول اللہ کی قربانیاں دیکھو، ہماری قربانی دیکھو. اتنی دوری دین سے. عزیزو، اللہ کے لیے کوئی ایک نیکی، اقرا کتابک، قیامت کا دن ہو، حضور نے فرمایا اللہ صرف قرآن کا ایک صفحہ سن لے، تجھے پڑھنا نہ آئے، تیری میری بخشش کیسے ہو سکتی؟ مسجد بن رہی ہو، قاری صاحب یہ اللہ کر دے گا پہ، قاری صاحب کو نہیں پتا اللہ کام کر دے گا، محمد رسول اللہ کو نہیں پتا تھا اللہ کام کر دے گا. میرا یقین محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ہے. یار کے بچوں کا یونیفارم لینا ہے، قرآن قاری صاحب بے فکر ہو، اللہ نے آپ ہی کر دینا. یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے. عزیزو، محمد رسول اللہ کا یقین میرے سے زیادہ تھا. مسجد نبوی میں حضور نے چندہ مانگا، غزوہ بدر میں حضور نے چندہ مانگا. بلال کہتے ہیں حضور نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں کی طرف گئے، حضور نے چندہ مانگا. اور اس سے بڑھ کر کے ایک صحابی بیچارہ، یہ ذوق کی بات ہے، ہمارے لوگ بد ذوق ہو گئے، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں تھی، حالات اچھے نہیں، ہم بد ذوق ہو گئے. یہ غریب سا صحابی ہے، تھوڑی سی کھجوریں پکڑی ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آ رہا ہے. یہودیوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ دین کی نصرت دیکھیں آپ، یہ تھوڑی سی کھجوریں رات ساری میں نے مزدوری کر کے کمائی ہیں، اللہ کے نبی کو دے کے جنت خریدنے جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہودیوں نے مذاق کیا، کہنے لگے اللہ اتنی کھجوروں سے جنت دیتا ہے. مذاق کیا کس نے جی؟ یہودیوں نے. اللہ کے نبی کے پاس وہ کھجوریں لے کے آیا، آسمان سے جبریل بھی آ گیا. آسمان سے کون آ گئے؟ جبریل بھی آ گیا. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوروں کو لے کر کے سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. آسمان کے رب نے حکم دیا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سارے ڈھیر کی اللہ کے ہاں وہ مقت نہیں جتنی مٹھی بھر کھجوروں کی اللہ کے ہاں مقت ہے. نہیں دین کے لیے کچھ کر سکتے، ایک اینٹ لگا دو مسجد میں عزیزو، چڑیا کے گھونسلے کی جگہ بنا دو، آسمان کا رب جنتیں بانٹ رہا ہے. نہیں ہے کچھ دینے کے لیے، ایک بچہ دین کے لیے وقف کر دو. کبھی کسی مدرسے میں بھی بچہ اس لیے نکالا، آپ فیس نہیں دیتے بچہ لے جائیں. اللہ کو کل کو کیا جا کے جواب دیں گے؟ اللہ یہ بہانہ تھا ہمارے پاس، سکول تو فیس دیتے تھے، مدرسے والے تو نہیں دیتے تھے. عزیزوں یہ 3 لوگ ہیں گار میں پھنسے ہوئے، نکلنے کا رستہ نہیں. کہنے لگے ایک ایک نیکی یاد. پہلا کہنے لگا آسمان کے رب تو جانتا ہے،
اللہ تجھے پتا ہے میں ایک دن گھر سے باہر نکلا بکریاں چرانے کے لیے گیا اللہ میں نے بکریاں چراتے چراتے رات کو گھر آیا میرے بچے بھوکے تھے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین سوئے ہوئے تھے اللہ میں نے ان کو جگایا نہیں ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا آسمان کے رب تجھے پتا ہے میرے بچے میرے پاؤں میں پڑے رہے مجھ سے بھیک مانگتے رہے دودھ مانگتے رہے اللہ میں نے دودھ نہیں دیا اپنے والدین کے لیے کس کے لیے کس کے لیے آج تو ہم بچوں کے لیے چھپا چھپا کے لے کے جاتے ہیں ماں باپ نہ دیکھنے کیلے سے اٹھا کے سوکھے پہ نہیں ڈالتی رہی ماں کو ماں نہیں باپ نہیں ہوتا رہا آپ کے لیے آج ہمیں اپنے بچے پالنے بڑے مشکل لگ رہے ہمیں ہمارے والدین نے نہیں پالا جب اس نے یہ بات کی نا اللہ تو جانتا ہے تیرے لیے یہ بات کہنی تھی عزیزوں جن کی دعائیں نہیں نا قبول ہوتی ایک آدھ نیکی ایسی رکھو جب بڑے خود سے ہو آسمان کے رب کو وہ نیکی بتا کے کہا تو اللہ یہ تیرے لیے کی تھی میری مشکل آسان جب اس نے یہ جملے کہے غار کا پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا آسمان تھوڑا سا دکھا دوسرے کو کہنے لگے تو بھی کوئی نیکی اللہ کے سامنے پیش کر دوسرا کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے مجھے ایک لڑکی سے پیار ہوا اللہ میں نے اسے 100 دینار میں راضی کر لیا میں اس کے پاس گیا اللہ میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے لگا اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر گیا اللہ تجھے پتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا اللہ تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا اللہ میں کر سکتا تھا اللہ کو شامل کرنا زندگیوں میں یہ ہوتا ہے اللہ میں تیرے لیے پیچھے ہٹ گیا جب اس نے یہ نیکی بتائی پتھر اور پیچھے ہو گیا لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں تیسرا کہنے لگا اللہ تجھے پتا ہے یہ ہے اللہ کو زندگیوں میں شامل کرنا بچوں کی زندگیوں میں بچے جہاں مرضی چلے جائیں گے ان کی زندگیوں میں اللہ شامل ہو پھر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے وکیل بنے مدرس بنے آج جتنے درندے آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ شامل نہیں ہے زندگی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں 3-4 ہزار فیس ہے مریض مرتا رہے نہیں چیک کرتے بھائی جاؤ سرکاری چلے جاؤ آپ یہ وکیل جتنے عدالتوں میں ہمارے بھائی نہیں ہمارے دوست نہیں ہمارے بیٹے نہیں کہاں رحم کہاں ترس اب تو مارکیٹوں میں وہ مائیں آ چکی ہیں اپنے بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلا رہی ہیں اب تو مارکیٹوں میں وہ استاد آ چکے ہیں بچوں کے ساتھ پتھیلیاں کر رہی ہیں آئے دن ایک واقعہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ اب تو مارکیٹوں میں وہ کزن آ چکے ہیں جن پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم گھر کے اندر داخل کرتے ہیں وہ کزنوں کے ساتھ بےغیرتیاں کر رہی ہیں یہ پرسوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کزن نے معصوم اپنے بچے کزنوں کو نہیں چھوڑا اللہ عزیزوں اب تو مارکیٹوں میں نہ جانے کتنا کچھ آ چکا ہے اللہ کہاں چلا گیا کہاں اللہ شام جہاں ماں اپنے بچوں کے گلوں پہ چھری چلا دے اس سے آگے زندگی کیا ہو سکتا جہاں استاد اسے مربی کہتے ہیں ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں قرآن پڑھنے والے اپنے بچوں کے ساتھ پنفیلیاں کرے وہاں پہ قیامت نہیں آ گئی یہ فیصلہ باد میں آپ نے لاش جاتی دیکھی نہیں سائیکل کے اوپر معصوم بچے کی لاش ڈالی ہسپتالوں میں مریض مرنے کا کر احتجاج کر رہے پوری قوم بیچاری اس وقت مہنگائی بے روزگاری میں پس رہی ہے 11 ارب کا جہاز لے لیا کہتی خریدا تیرے باپ کے پیسے سر یہاں پاکستان میں گولی نہیں چل رہی عزیزوں یہ اللہ سے دوری کی وجہ ہے تیسرا کہنے لگا اللہ تجھے پتا ہے میرا ایک ملازم ہوتا تھا اللہ اس کی مزدوری میرے پاس تھی وہ لے کے نہیں گیا لڑ کے چلا گیا اللہ میں نے وہ مزدوری سے بکریاں خریدی اللہ میں نے گائیں خریدی اللہ میں اس کو پالتا رہا پرورش کرتا رہا اللہ میں اس کو لے کے چلتا رہا اللہ ریوڑ بن گئے میرے پاس ہندی آیا رونا شروع کر دیا مجھے پیسے چاہیے مجھے مزدوری دے دے اللہ تو جانتا ہے اللہ میرے سارے ریوڑ اٹھا کر کے اس کو دے وہ کہتا یہ کیا میں نے کہا تیری مزدوری ہے اللہ وہ یقین نہیں کرتا تھا میں دیتا تھا اللہ تجھے پتا ہے میں نے سارے کے سارے ریبر اس کو دے دیے تھے
اللہ کو بتا میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ عزیزو یقین اس نے خلیل آتش کشی میں، یقین اللہ مستی خود گزینی، سننے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے لیکن ہمیں اللہ پہ یقین نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے رب نے پتھر سائل پہ کر دیا، تینوں صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا آسمان کے رب نے رستہ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر میرا آپ کا بچہ قرآن پڑھے اور پڑھانے والے بننے کے پتر ہوں، اور میرا آپ کا بیٹا قرآن حفظ کرے، کروانے والے انسان کے بچے ہوں، آپ کا میرا بیٹا قرآن پڑھتا رہے، مجھے بتاؤ ہمیں مستقبل کی کاہے کی فکر ہے یار؟ ہماری آخرت نہیں سمجھی ٹھکانے والا آتا ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، اپنے بھائی کو بولنا شروع کر کہنے لگا تو یہاں بیٹھا رہتا ہے، تو کماتا نہیں، گھر میں ماں کا خیال نہیں رکھتا۔ اس نے 3 4 5 باتیں کی نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل، آپ نے فرمایا ادھر آتا ہی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں صبح نکلتا ہوں شام تک کماتا ہوں، اسے بہت کمایا کرے، گھر میں لایا کرے، ماں ہے خدمت کیا کرے۔ اللہ کے نبی کے جملے سنیے گا عزیزو، یہ دنیا اگر باقی ہے نا قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جب تک قرآن پڑھنے والے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ یقال اللہ اللہ، ایک بچہ بھی قرآن پڑھنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ شام کے سمندروں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، دنیا بھاگے گی، سونا اکٹھا کرے گی، جب اکٹھا کر کے گھروں کو آئے گی حضور نے فرمایا پھر وہ آ کر کے کہے گی اب ہمارے پاس دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، پریم تیل آ گئی، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ الماریاں کھولیں گے، قرآن نکالیں گے۔ حضور نے فرمایا جب وہ قرآن نکالیں گے قرآن موجود ہوگے، اللہ الفاظ اٹھا لے، وہی بھاگیں گے جیسے جانور بھاگتے ہیں، مصحف موجود ہوں گے، جلدیں موجود ہوں گی، قرآن نہیں، الفاظ نہیں ہوں گے۔ اللہ کہیں گے جبریل جا روئے زمین پر سمندروں کی تہوں میں چلا جا، ایک لفظ کی قرآن کا پوری کائنات میں نہ رہے۔ اللہ کیوں؟ اب میں نے دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ جو سینوں میں قرآن جبریل وہ بھی اٹھا کے اللہ جس قرآن کی وجہ سے تیرا میرا گھر باقی، تیرا میرا کاروبار باقی، تیرا میرا خاندان باقی، تیرے میرے مارکیٹیں باقی، تیرا میرا ملک باقی، تیری میری دنیا باقی، تیرا میرا ایٹم بم باقی۔ خدا کی قسم ہے جب قیامت آئے گی محمد رسول اللہ کا فرمان ہے یہ جلدیں گھروں میں پڑی ہوں گی، الفاظ نہیں ہوں گے، اللہ سینوں سے اٹھائے گا، سمندروں کی تہوں سے اٹھائے گا، زمینوں سے اٹھائے گا، پھر آسمان کا رب اعلان کرے گا یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے، میں رب نے ان بے غیرتوں پر، ان بد تہذیب لوگوں پر میں رب نے قیامت لانے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہی قرآن تیرے میرے بچے کے سینوں میں آئے تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ نے اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کماتا نہیں، گھر میں کچھ لاتا نہیں، اللہ کے نبی سے کہیں کمایا کرے، میرے ساتھ محنت مزدوری کیا کرے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگلے جملے سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا پیارے صحابی، اللہ جو تجھے رزق دیتا ہے نا اس کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے، جس دن یہ محمد رسول اللہ کی مجلس سے اٹھ گیا اس دن تو کام پہ جائے گا، تجھے رزق نہیں ملے گا۔ رزق کن کی وجہ سے ملتا ہے جی؟ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ کہنے لگے جی میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، پریشانی بڑی گھر میں۔ ایک عالم کہنے لگے کبھی گھر میں قرآن پڑھے؟ کہنے لگا جی بڑی دیر ہی ہو گئی۔ یقین جانے جمعے والے دن یہ مسئلہ پوچھا اس نے، انہوں نے کہا مدرسے کے بچے گھر میں لے جانا، قرآن پڑھانا، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے۔ کہنے لگا جی وہ ابھی مانتے نہیں، انہوں نے کہا میں بچے بھیج دوں گا تیرے ساتھ۔ تو گھر میں لے گیا، اس نے سموسے چائے وغیرہ کھلائی، بچے آ گئے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اگلے جمعے آ کے کہتا ہے قاری صاحب اللہ نے بیٹیوں کو رشتے کر، گھروں میں نحوستیں
قبرستان بن کے ہمارے گھر، برکتیں اٹھ گئی۔ عزیزو، اللہ پہ یقین کر لو، اللہ کو شامل کر لو زندگیوں میں۔ جب اللہ کو شامل نہیں نہ کرتے، سورہ قلم کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے، جس باغ والے کو پانی آسمان کا بادل دیتا تھا نا، اس کے بیٹے کیا کہنے لگے؟ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا، کہنے لگے ہمارا باپ تو پاگل تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ راتوں رات اٹھے اور جا کر کے کھیتی کاٹ کے نا جی، انہوں نے فیصلہ کیا صبح فقیروں کے آنے سے پہلے پہلے گھر لے آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، لِيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ سورہ قلم پڑھ کے دیکھیں، جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچے، وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو کہنے لگا ہمارا باغ یہاں ہوتا تھا، وہاں ہوتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے راتوں رات باغ کا نام و نشان مٹا دیا۔ عزیزو، دین کی نصرت کرنی ہے۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کو بلند سوچ دیں، یہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اپنی سوچ کو بلند کریں۔ اللہ ہمارا ہمیں ناصر ہو۔ ہماری سوچیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا بچہ جاب کرے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ فلاں بنے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پہلے گھر بیچا پھر کیری ڈبہ بیچا، چلاتے تھے۔ ہم نے پوچھا بزرگوں کیری ڈبہ بھی بیچ دیا، گھر بھی بیچ دیا، خیر ہے؟ آگے سے جملے سنیے گا۔ کہنے لگا بیٹی ازبکستان ڈاکٹر بننے گئی ہے، اس کا آخری سیمیسٹر ہے، میں نے کیری ڈبہ اس لیے بیچا ہے جب وہ واپس آئے گی اللہ گھر بھی دے دے گا، کیری ڈبے بھی دے دے گا۔ قاری صاحب دیکھا جی دینا دینا جیسی امید ہو جائے۔ ذہن سازی کیا ہے؟ ڈاکے، موچے پانا، جیبیں کاٹنا، ظلم کرنا، چھوٹی چھوٹی سوچیں۔ ہم جی غریب ہیں، ہمارا بچہ آگے نہیں جا سکتا، ہم جی یہ بچہ یتیم ہے، یہ بچہ محنت نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ کا دین دیکھیں، 1447 سال پہلے محمد رسول اللہ نے یہ بات ختم کر دی تھی۔ کوئی غریبی والا کنسیپٹ نہیں، کوئی یتیمی والا کنسیپٹ نہیں۔ این بلال، این بلال، بلال کدھر ہے؟ غلام ابن غلام بلال، غلام کا بیٹا غلام بلال، بلال کدھر ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی سوچ لیں کہ ہم جی رہے۔ جی میرا بیٹا حفظ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ سارے خاندان کی حافظ کوئی نہیں، تو بھائی بس کر دیں۔ اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا، بلال آئے، فرمایا بلال قیامت تک کے لیے میں محمد رسول اللہ سبق دینے لگا ہوں۔ بلال، میری امت کا کوئی غریب نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی مسکین نہیں۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی خیریت ہے؟ سردار کھڑے ہیں، سردار۔ بلال تم بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ اللہ کے نبی میں بلال اذان دوں؟ ہاں، آج سرداروں کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے سکتا ہے تو بلال دے سکتا ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن، فرشتے کہتے ہیں دل امیز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم امیز ہے مومن۔ اقبال کہتے ہیں مومن کی سوچ اتنی بڑی ہوتی ہے، مومن کا بچہ کبوتر چڑیا کا شکار نہیں کرتا، جبریل و سرافیل کا شکار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب یہ جنت میں چلا گیا نا، مومن اس کی سوچ دیکھیں آپ۔ ہمارے بچوں کی سوچ کیا ہے؟ میں پولیس سے بھرتی ہونا ہے، اللہ اکبر، میں فوج سے بھرتی ہونا ہے، اور والد کیا کہہ رہے ہیں؟ قاری صاحب فلاں کپڑے والی دکان پہ میرا بیٹا ملازمت کرتا ہے، اور یار 2-3 سال ادراک والوں کو دو نا بچہ، آپ معصوم سا بچہ 2-3 سال کے لیے ہمیں دے دو آپ۔ ہم اس میں بلند سوچ پیدا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جنت میں چلا گیا، جنت میں جا کے فرشتے بڑے خوش ہوئے، کیا کمال آدمی ہے، کیا کمال شخصیت ہے، کیا اچھا بندہ ہے۔ حوروں نے اللہ سے شکایت کر دی، اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اتنی خوبصورت ہیں، 70 پردوں میں بھی ہماری ہڈی کا گودا نظر آتا ہے، ایک دوپٹہ حور کا دنیا میں آ جائے اللہ پوری کائنات کو معطل کر دے۔ اللہ یہ عجیب آدمی ہے، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، ہمارے پاس بیٹھتا ہی نہیں۔
کم امیز ہے مومن. اقبال کہتا ہے جب حوروں نے شکایت کی نا تو آگے سے مومن کہنے لگا اللہ حوریں بڑی خوبصورت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں حوروں سے بھی زیادہ میں تیرا دیدار کروں. میں کیا کروں جی؟ اللہ کا دیدار بڑا ہے یا حور کی خوبصورتی بڑی ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے. اور ہماری سوچ دنیا میں اٹک گئی. نہیں میرے بھائی نہیں, ہماری سوچ اب بھی یہی ہونی چاہیے اللہ ہم نے تیرا دیدار کرنا ہے, اللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور جنت کے وہ محلات دیکھیں, وہ جنت کے تخت دیکھیں جس کے اوپر والدین بیٹھے ہیں اور جنتی پوچھ رہے ہیں فرشتوں انہوں نے کیا کیا ہے. آگے سے فرشتے بول کے کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا. کیا پڑھایا تھا؟ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑ رکھے, ہماری نسلوں کو دیندار بنائے. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.